بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. رواه ابو داود والترمذی وابن ماجہ. بھائیو و دوستو، جب شعبان کا مہینہ نصف ہو جائے، آدھا ہو جائے، تو اس کے بعد عام طور پر وہ لوگ جو روزہ رکھنے کے عادی نہ ہوں، یعنی جو لوگ روزہ رکھا نہیں کرتے تھے، ان کو عادت نہ ہو، جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہ ہو، وہ نصف شعبان سے پہلے، یعنی شعبان کا جو شروع والا جو 2 ہفتہ ہے، اس میں روزہ نفلی جتنا چاہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن عادت نہ ہو تو جب آدھا ہو جائے تو اس کے بعد ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے سے شریعت نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے. اور دیکھیں، اس کے منع کی بھی بڑی عجیب حکمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے تئیں شفقت کا اور رحمت کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ منع یہ کیا تاکہ کمزوری نہ آ جائے، تاکہ قوت میں کہیں کمی نہ آ جائے اور آدمی کمزور نہ ہو جائے. پھر جو اس کے بعد جو اگلا آنے والا مہینہ رمضان ہے، اس کے روزے فرض ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نفل کے چکر میں وہ اپنے آپ کو کمزور کر لے اور وہ کمزور ہو جائے، اور کمزوری کی وجہ سے رمضان کا مہینہ جو اس کے جو روزے فرض ہیں، وہ فرض میں کہیں کوتاہی نہ کر بیٹھے اور کہیں وہ چھوٹ نہ جائیں یا بیمار نہ ہو جائے، کمزور لاغر نہ ہو جائے. تو کمزوری اور لاغری کی وجہ سے، اور پھر یہ وجہ بن سکتا ہے فرض روزے کے چھوٹنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو آدھے شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کر دیا. البتہ جو لوگ عادی ہیں ہر پیر اور ہر جمعرات کے روزہ رکھنے کا، وہ لوگ نصف کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو لوگ عادی ہیں ایام 20 کے، تو وہ تو 20 میں آ گیا، 13 14 15، تو اس کے بھی جو رکھنا چاہیں وہ تو رکھ ہی سکتے ہیں، اور وہ تو 15 تک ہو ہی گیا. اسی طرح سے کچھ لوگ اگر عادی ہوں، اللہ توفیق دے، یہ صوم داؤدی، جسے کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، یعنی ایک دن رکھنا ایک دن نہ رکھنا، تو جو لوگ اس کے عادی ہوں وہ 15 کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں. علماء نے گنجائش دی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ 15ویں شعبان جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو لوگ عادی نہ ہوں وہ لوگ روزہ نہ رکھیں. جو لوگ عادی ہیں یا کسی سبب سے کوئی روزہ رکھنا جوان، یا کسی کا قضا روزے ہیں جو باقی رہ گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ادا کر سکتے ہیں. یا اور کوئی سبب بن سکتا جو جائز سبب ہو، جو شرعی سبب ہو، تو ان اسباب کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. البتہ جو عادی نہ ہوں وہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں. اور اسی طرح سے ایک روزہ وہ بھی ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، شک کا روزہ. شک کا روزہ بھی رکھنے سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے. یعنی وہ 29 اور 30 کا جو مسئلہ ہوتا ہے، جو جھگڑا ہوتا ہے، چاند ہوا نہیں ہوا، اب کچھ لوگ احتیاط کے نام پر رکھ لیتے ہیں کہ شاید یہ آج پہلا رمضان ہو، تو یہ شک کا روزہ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے منع کر دیا، اور آپ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ اگر بدلی ہو، غبار آلود موسم ہو، ایسی صورت میں اگر چاند نہ دکھائی دے اور وہ 29 تاریخ ہو تو تم 30 کی تاریخ پوری کرو. اور شک و شبہ کی بنیاد پر کوئی عبادت نہیں ہوتی. عبادت ہوگی تو یقین کی بنیاد پر. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. ظن اور گمان کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تو جو بھی کام ہوگا وہ حق کی بنیاد پر ہوگا، حقائق کی بنیاد پر ہوگا، علم کی بنیاد پر ہوگا، دلائل کی بنیاد پر ہوگا. شک اور احتیاط کی بنیاد پر کوئی عمل نہیں کیا جائے گا. تو یاد رکھیں، شک کا روزہ نہیں رکھنا ہے. ایسا کچھ لوگ سلامی کا روزہ رکھتے ہیں 1 دن 2 دن پہلے، یعنی رمضان کی آمد سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے 2 روزہ رکھتے ہیں، یعنی 2 روزہ پہلے رکھتے ہیں یا 1 روزہ پہلے رکھتے ہیں. یہ سلامی کا روزہ بھی ممنوع ہے، اور یہ شریعت کے اندر اختراع اور اسی طرح سے دخل اندازی ہے. ایسا کرنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.